اچھا جناب، تو جس کا ڈر تھا وہی ہوا، جو کہ کہا جا رہا تھا کہ مفتی طارق مسعود جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور اب سے خبریں آ رہی ہیں۔ تو آج ہم اس پہ بات کریں گے، اور آپ اگر میرا چینل دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو آپ شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں مفتی طارق مسعود کے وطن چھوڑنے پر۔ تو جیسے کہ میں نے کل اپنا ویڈیو بنایا تھا اور میں نے کہا تھا کہ اس وقت جو ہے علماء کرام کو، خاص طور پہ وہ لوگ جو اعتراض کر رہے ہیں، اور جب ان کے سامنے بات آ چکی کہ انہوں نے رجوع بھی کر لیا اور انہوں نے جو معافی مانگ لی ہے پوری قوم سے، سب سے، تو میرے خیال میں اب ان کو جو ہے معاف بھی کر دینا چاہیے تھا، اور ایک پوری دنیا کو جو ہے ایک اچھا پیغام دینا چاہیے تھا۔ مگر ہو کیا رہا ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ جو اعتراضات ہیں، جو کرٹیزم ہے، جو تنقید ہے، وہ چل رہی ہے، جبکہ اس وقت دنیا کو ایک اچھا پیغام دینے کی ضرورت تھی۔ ضروری اس بات کی تھی کہ آپ کو ایک ایسا پیغام دینا چاہیے تھا کہ ایک شخص نے جان بوجھ کے نہیں کرا، وہ بار بار اس بات پر کہہ رہا ہے کہ بھائی میری نیت ایسی نہیں تھی، تو مسلمانوں کو اس بات کو مان لینا چاہیے تھا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک دفعہ ایک صحابی کو یہ کہا تھا کہ ایک صحابی جب جنگ لڑ رہے تھے اور ایک کافر نے، جب وہ کافر کو قتل کرنے والے ہی تھے، تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو ان صحابی نے اس کو پھر بھی قتل کر دیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ پیش ہوئے تو ایک صحابی نے شکایت کری کہ یا رسول اللہ، انہوں نے ایک ایسے شخص کو قتل کیا جس نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے استفسار فرمایا کہ بھئی کیا ہوا، کیوں کرا، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس نے دراصل موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا، دل سے نہیں پڑھا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے دل چیر کے دیکھا تھا اس کو کہ اس نے دل سے پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا؟ تو ایسا ہی اگر ایک شخص جو ہے وہ ہمارے سامنے بات کر رہا ہے کہ بھائی میری نیت یہ نہیں تھی، اگر ایسا ہو گیا تو میں معافی مانگ رہا ہوں، پوری قوم سے معافی مانگی، توبہ بھی کی ہے اور انہیں رجوع بھی کر لیا اپنی ان تمام تر باتوں سے، تو اب ہمارے ان تمام تر علماء کرام کو جو کہ اب ان پر تنقید کر رہے تھے، ان کو تنقید اب چھوڑ دینی چاہیے تھی، اور پوری دنیا کو، خاص طور پہ ملحدین کو، وہ لوگ جو اسلام دشمن ہیں، جو دشمن عناصر ہیں، جن کو اس سے ایک ہوا ملے گی، ایک موقع ملے گا دوبارہ سے ہمارے دین اسلام پر، قرآن پر اور تمام تر جو ہمارے بنیادیں ہیں ان پر اعتراضات کرنے کا یا ان کو بےغیرتی کرنے کا موقع ملے گا۔ تو اب ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ایک اچھا پیغام دیتے پوری دنیا کو، اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیتے کہ دیکھو ہمارے پاس یہ مثال موجود ہے کہ اگر ہمارے ایک مولوی نے غلطی کی، اگرچہ اس نے یہ کوئی نیت سے نہیں کی تھی، دل سے نہیں کی تھی، اس کی زبان سے لغزش ہو گئی، مگر ہماری پوری قوم نے اس میں کسی مسلک میں کوئی تفریق نہیں رکھی، اور سب نے اس پہ تنقید کری، سب نے ان کو جو ہے اس بات پر راضی کیا، اور اس پر ان کو جو ہے لے کر آئے کہ آپ نے توبہ بھی کرنی ہے، رجوع بھی کرنا ہے، معافی مانگنی ہے، اور پھر اس شخص نے توبہ بھی کی، اس نے رجوع بھی کیا اور اس نے معافی مانگی۔ تو اب ہم نے اس کو بالکل کلیئر کر دیا ہے، مگر ابھی تک ایسی باتیں آ رہی ہیں کہ ان پر تنقید جاری ہے، اور تنقید بہت سخت ہو رہی ہے۔ تو میرے خیال میں دنیا کو کوئی اچھا پیغام نہیں جا رہا۔ اگر وہ پاکستان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ ہمارے پاس، پاکستان کے پاس جو ہے یہ ایک بہت برا، اس سے آپ کو ایک فیڈ بیک ملے گا، ایک بہت برا تاثر جائے گا دنیا کو کہ ہم جو ہے معاف نہیں کرنے والے، ہم معافی نہیں کرنے والے۔ ہم کس شخص کو جو ہے وہ جب وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو ہم نے اس کو دیکھنا نہیں ہوتا، بس ہم نے اس پر تلوار چلانی ہوتی ہے۔ تو یہ بہت غلط میسیج ہے جو پوری دنیا کو جا رہا ہے، ہمیں اس پر سوچنا چاہیے۔ ہم چاہے مسلک بریلوی سے ہوں، مسلک دیوبند سے ہوں، مسلک اہل حدیث سے ہوں، مسلک شیعہ سے ہوں، یا ہم کسی بھی فقہ سے، کسی بھی ہم برانچ سے ہوں اسلام کی، مگر ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے کہ اگر ایک شخص معافی مانگ رہا ہے، ایک شخص توبہ کر رہا ہے، ایک شخص جو ہے اپنے آپ کو بتا رہا ہے کہ جناب میں جو ہوں اس بات پر توبہ بھی کر رہا ہوں، میں اس بات میں معافی مانگ رہا ہوں، تو ہمیں اس کو کلیئر کر دینا چاہیے۔ تو جناب یہ میرا ایک چھوٹا سا پیغام تھا جو میں نے کل بھی ریکارڈ کرایا تھا، میں نے جو آج بھی ویڈیو بنائی ہے، تو میرے خیال میں اس بات کو دوبارہ سوچنا چاہیے ہمارے علماء کرام کو، اور اس بات پر جو ہے ہماری عوام کو بھی جو ہے وہ کمنٹس کرنا چاہیے کہ اب علماء کرام کو ان پر تنقید چھوڑ دینی چاہیے۔ ایک شخص جو ہے وہ جب غلطی کرتا ہے، وہ معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ تم اگر 1000 بار، کروڑ بار بھی غلطی کرو گے اور توبہ کر لو گے، معاف کر دوں گا۔ ہاں، اگر کوئی شخص جان بوجھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یا قرآن پاک پر یا اللہ کی ذات پر کوئی بھی ایسی گستاخی کرتا ہے جو وہ جان بوجھ کے کر رہا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور وہ اس بات پر بضد ہے، تو پھر تو ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اس کا جو ہے ہم اس کو قتل کر دیں، خاتمہ کر دیں، ہم اس پر جو ہے اپنی تلوار چلائیں۔
مگر اب جب ایک شخص ایسا نہیں ہے تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ میری سب سے اپیل بھی ہے، درخواست بھی ہے کہ ہم سب لوگوں کو، علماء کرام کو اس پر سوچنا چاہیے اور دنیا کو اچھا پیغام